أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. محترم حضرات و خواتین، آج ہماری اپنی عید کا دن ہے اور یہ خوشی کا دن ہے. خوشی اس بات کی نہیں کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا اور ہمیں بہت ساری آزادی نصیب ہو گئی کھانے پینے کی یا دیگر اور چیزوں کی، یہ خوشی نہیں ہے. خوشی اس بات کی کہ اللہ رب العالمین نے پورا مہینہ بھر ہمیں اس سے قریب ہونے کے بہت سارے ذرائع اس نے دکھائے. مختلف عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اس نے ہمیں توفیق بخشی. تو ہمیں خوشی اس بات کی ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی، قیام کرنے کی توفیق دی، با جماعت 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کی اللہ رب العالمین نے توفیق دی، اللہ کے کلام کو صبح شام برابر تلاوت کرتے رہنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس کی یاد میں بیٹھے رہنے اور اسی طرح سے اس کو پکارنے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق عنایت کی. تو یہ سب عبادتیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے انجام دی ہیں. اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے. حضرات و خواتین، ہمارا یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو اپنے ساتھ سعادتوں برکتوں کا خزانہ لے کر ہم پر لٹا کر ابھی رخصت ہو گیا، مگر رمضان کے رخصت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ عبادتیں بھی اسی کے ساتھ رخصت ہو جائیں. ہم رمضان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ذات حی لا یموت والی ذات ہے جس کی عبادت ایک بندے کو اس کی پوری زندگی بھر کرنی چاہیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے پوری انسانیت کو، پوری امت کو یہ حکم دیا ہے کہ مرتے دم تک اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے رہنا چاہیے. رمضان مبارک کا یہ مہینہ ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے آ رہا ہے اور آیا کرتا ہے کہ ہمارا اپنا رشتہ اللہ رب العالمین سے جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی ہم جو نا خیر و برکت کی زندگی گزاریں گے. رمضان مبارک میں یقیناً ہر مسلمان ہر طرح کی مصروفیات سے اپنے آپ کو نکال کر، بلکہ بہت سارے وہ بندے جو گناہوں کے عادی ہوتے ہیں وہ بھی اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آتے ہیں، اور جس کی برکتیں یہ ہم جو نہ کیا ہے رمضان کے پربہار دنوں میں اور رمضان کی پرنور راتوں میں ہم دیکھا کرتے ہیں. اور یہ رمضان ہمیں یہ حقیقت یاد دلایا کرتا ہے کہ اے انسانوں، تمہیں ہمیشہ اپنے رب کی ضرورت ہے. رب سے کبھی تم بے نیاز نہیں ہو سکتے.
یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب ہمیشہ اللہ رب العالمین کے محتاج ہو۔ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے، اس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، ہمیں اس کائنات کا حصہ بنایا ہے، تو یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اس نے کائنات کی ایک عظیم حصے کے طور پر ہمیں جو نہ کیا ہے وجود بخشا ہے اور ہمیں بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ حضرات و خواتین، رمضان مبارک میں بہت سارے سبق ہم لوگوں نے سیکھے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو سبق ہم نے رمضان سے سیکھا ہے، کیا یہ سب سبق ہماری اپنی زندگی میں بقیہ اور سارے دنوں کے لیے بھی باقی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ اور یہ رکھنے کی ذمہ داری ہماری اپنی ہوتی ہے۔ حضرات و خواتین، رمضان مبارک میں ویسے ہم نے بہت ساری عبادتیں ہم نے انجام دی ہیں اور بہت ساری نیکیوں کے راستے ہمیں اللہ رب العالمین نے دکھائے ہیں، مگر دو اہم باتوں کا میں یہاں اس وقت آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں سارے مسلمانوں کو ان کی اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اللہ رب العالمین نے توفیق بخشی۔ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنا قرب حاصل کرنا، تقرب الہی کا ایک بہترین ذریعہ سمجھ کر اس عبادت کو انجام دیتے آئے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور دیگر اور تلاوت وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ سب بندے کے اپنے ہی فائدے کے لیے، اس کا فائدہ متعدی نہیں ہوتا، کسی اور کو نہیں پہنچتا۔ لیکن جب انفاق فی سبیل اللہ کی عبادت سے بندے دوچار ہوتے ہیں تو کرنے والے کو بھی اس کا اجر ملتا ہے اور دوسرے اور بہت سارے اللہ کے بندوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ چنانچہ یہ ایسی عبادت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کہ یہ عبادت ہمارے اپنے رمضان کے مہینے کے بعد بھی ہمارے اپنے ساتھ جاری و ساری رہنی چاہیے۔ حضرات و خواتین، آپ لوگوں کے سامنے میں جمعیت اہل حدیث شاخ پرنمبرٹ اور عمرآباد کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے بعد اسی جمعیت کی کوششوں سے آج الحمدللہ مسجد احسان کھڑی ہے، اور اس مسجد میں جتنے لوگوں نے بھی اپنا پیسہ لگایا، پائی ان کی انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے دربار میں مقبول ہوگی، اور جب تک مسجد قائم رہے گی، بندے جب تک اس میں نماز ادا کرتے رہیں گے اور جو دینی پروگرام ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ یہ سب اس مسجد کو کھڑی کرنے میں جن لوگوں کا تعاون حاصل رہا ہے، سب کے لیے انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ بن کر رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی طرح سے ہماری اپنی جمعیت کے طرف سے اور بھی بہت سارے پروگرام ہمارے اپنے مستقبل کے لیے الحمدللہ سوچ رکھے ہیں، اور اس میں خصوصی طور پر ایک ایمبولینس جو ہمارے اپنے لوگوں کے لیے فائدے کے لیے مختلف اس کی خدمات ہو رہی ہیں، تو ویسے ہی بالکل انشاءاللہ مزید اس کی خدمات بڑھانے کے لیے، معاشرے کی خدمت کے لیے ایک اور ایمبولینس بھی خریدی گئی ہے جمعیت کے زیر نگرانی، اور اس کی بھی انشاءاللہ خدمات شروع ہونے والی ہیں۔ تو اسی طرح سے مزید اور بھی بہت سارے مستقبل کے عزائم ہیں، تو ان عزائم کو پورا کرنے کے لیے ضرور فنڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میں آپ تمام سے اپیل کروں گا، سارے حضرات اور خواتین سے، کہ آپ کے پاس انشاءاللہ ہمارے اپنے کارندے پہنچیں گے جو آپ سے انشاءاللہ اس مبارک دن میں اللہ رب العالمین کے راستے میں آپ کے اپنی استطاعت کے مطابق آپ کو خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو آپ اپنے جو نا کیا ہے دل کھول کر، بالکل صرف مٹھی کھول کر نہیں بلکہ دل کھول کر انشاءاللہ خرچ کرنے کی ضرور کوشش کریں گے، میں امید کرتا ہوں۔ حضرات و خواتین، آج کے اس پرمسرت موقع پر میں ایک اور بڑی اہم خبر آپ کو میں یہ سنانا چاہتا ہوں، اور ایک بالکل اتحاد و اتفاق کی قوت کا اندازہ ہمیں اس بات سے لگانے کی ضرورت ہے کہ ابھی عید سے کچھ دن پہلے ہی جو زمین ہمارے اپنے بزرگوں نے وقف کر رکھی ہے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، مسلمانوں کی مصلحتوں کے لیے، اغیار نے، غیروں نے
اس پر ناجائز قبضہ جمانے کی کوشش کی تھی، تو الحمدللہ بستی کے سارے مسلمان بلا تفریق مسلک و مذہب، کوئی چیز نہیں، الحمدللہ سب نے اتحاد کا ثبوت دیا، اور بڑے ہی خوش اسلوبی کے ساتھ 1 انچ زمین بھی جو وقف کی گئی تھی اسے غیروں کے ہاتھ میں جانے نہیں دیا۔ الحمدللہ یہ اس طرح کا اتفاق ہمارے اپنے ملک بھر میں کتنی اوقاف کی زمینیں ہیں جہاں صرف اس بنیاد پر کہ یہ فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہے اس لیے ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، یا فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہے اس لیے ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اس طرح سے آپس کے اختلافات کی وجہ سے ہماری اپنی زمینیں ہمارے اپنے بزرگوں نے جو وقف کر رکھی ہیں وہ ساری زمینیں ادھر ادھر لوگوں نے قبضہ جما کر رکھا ہوا ہے۔ اگر آج بھی الحمدللہ ہمارے اپنے مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اگر جناب بن جائے اور اتفاق کی فضا اگر قائم ہو جائے تو ہماری اپنی جتنی زمینیں مقبوضہ اوقاف جتنے بھی ہیں ان سب کو دوبارہ واپس لانے کی بھی انشاءاللہ کوشش کی جا سکتی ہے۔ حضرات و خواتین، ہمارے اپنے پاس اس وقت رمضان مبارک کا جو سب سے اہم ترین سبق جو ہمیں معلوم کرنا ہے وہ یہ کہ رمضان مبارک نے ہمارے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی صفت اس نے پیدا کی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے بندے جو رمضان سے پہلے نمازوں میں کوتاہی کیا کرتے تھے، غفلت کیا کرتے تھے، رمضان میں کس طرح سے الحمدللہ نمازوں کی پابندی ان سے ہوئی۔ کتنے بندے جو اللہ تعالیٰ سے دور غافل رہے ہیں، مسجدوں کا دروازہ کبھی انہوں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن رمضان مبارک میں ان کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہوئی۔ اور اسی طرح سے اللہ کے لیے کتنے بندوں نے توبہ کر کے صدق دل سے اپنے بہت سارے گناہوں سے بالکل توبہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور صدق دل سے توبہ بھی کی ہوگی۔ میں آپ کے سامنے ایک سوال یہ رکھتا ہوں کہ آخر یہ تبدیلی آتی کیسے ہے؟ یہ تبدیلی ہر آدمی کے اپنے باطن سے اپنے اندر خود ارادہ کر کے عزم مصمم کر کے جب وہ نیت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو توفیق نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ اصل راز ہے کہ آدمی رمضان کے اس پورے مہینے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے بندے جو میں معاف کرنا مجھے آپ بتائیے کہ کچھ لوگ جو بیڑی سگریٹ وغیرہ پینے کے عادی ہوتے ہیں اور ان کے لیے 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ بغیر پیے رہنا مشکل ہوتا ہے، مگر رمضان کے مہینے میں 13 گھنٹہ 14 گھنٹہ بھی آدمی صبر کرتا ہے اور اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ آخر یہ چیز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ آدمی کی اپنے قوت ارادی ہے کہ ارادہ جتنا مضبوط ہوتا ہے آدمی کا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے جو نا راہیں کھلتی ہیں اور بہت سارے راستے اور جو نا اس کے لیے توفیق بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ رمضان مبارک میں ہم نے اپنے اندر خوشگوار تبدیلیاں جو کی ہیں تو یہ ہماری اپنی تبدیلی رمضان کے بعد بھی باقی اور دنوں میں کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر واقعی ہم اپنی دنیا اور آخرت کی مصلحت چاہتے ہیں اور واقعی اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور رب کائنات کے ہر حکم کو سامنے رکھ کر اپنی خواہشات کی قربانی دے کر رب کائنات کے احکام پر عمل کرنے کا اگر ہم پختہ ارادہ رکھتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے انشاءاللہ ضرور مدد حاصل ہوگی، اور رمضان کی طرح سے غیر رمضان میں بھی ہم اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے کئی راستے انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کھولیں گے۔ یہی اللہ رب العالمین ہم سے جو نا وعدہ کرتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے سلسلے میں کوششیں کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، تو ہم ان کو ہماری اپنی راہوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ہمارے راستے ان کو ہم دکھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں بتایا کہ صرف رمضان کے مہینے میں ان کو ہم یہ راستے دکھائیں گے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ زندگی بھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کوششیں کریں گے اور اپنی خواہشات کی قربانیاں دیں گے اور اللہ رب العالمین کے احکام کو مقدم رکھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر حال میں ہر جگہ اور ہر وقت اپنے راستے دکھانے کی ضرور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے، اور یہ وعدہ انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔
تو یہ ایک چیز جو بہت ہی اہم سبق جو رمضان کا مہینہ ہم کو دکھا رہا ہے یا پڑھا رہا ہے وہ یہی کہ ہم جب ارادہ کرتے ہیں اور عزم مصمم کرتے ہیں تو اللہ پاک کی توفیق سے ہمیں نیک راستے نظر آتے ہیں، بہت ساری نیکیوں میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے رمضان مبارک کے بعد بھی ہمارا یہ ارادہ ویسے ہی برقرار رہا، ہمارا اپنا عزم ویسے ہی برقرار رہا، ہم نے جتنی برائیوں سے توبہ کر کے بالکل ہم نے اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، تو رمضان کے بعد توبہ شکنی بالکل نہیں ہونی چاہیے، توبہ کو توڑنا نہیں چاہیے۔ وہ بندے جو رمضان میں مسجدوں کا دروازہ، مسجدوں کا راستہ دیکھ کر باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے، بلکہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے اور آگے پیچھے کی سنتیں پڑھنے کے لیے جو کوششیں کرتے رہے ہیں، رمضان کے بعد اپنے رب کو ناراض نہ کریں۔ اور وہ بندے جنہوں نے کمائی کا مختلف حرام و حلال کی تمیز کے بغیر جو کمائی کا ذریعہ اختیار کر کے اپنے لیے مال و دولت اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے رہے، رمضان میں ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور انہوں نے اگر توبہ کی ہے تو رمضان کے بعد دوبارہ اپنی اس راستے پر جانا نہیں چاہیے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے پورے رمضان کے مہینے میں ہمارے اپنے دل و دماغ کی حفاظت کی، ہماری اپنی آنکھوں کو برائی دیکھنے سے، ہمارے اپنے کانوں کو برا سننے سے، ہمارے اپنے پیروں کو برائی کی طرف چل کر جانے سے اللہ رب العالمین نے سب کی حفاظت کی ہے۔ تو اب رمضان کے بعد بھی اسی طرح سے ہمارا اپنا دل و دماغ خیر ہی سوچنے کے لیے ہم کو استعمال کرنا چاہیے، ہماری اپنی آنکھوں سے، کانوں سے وہی سب کچھ ہم دیکھیں سنیں جن سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ ہماری اپنی خواتین کے لیے بھی برابر یہ ساری نصیحتیں ویسی ہی ہیں۔ الحمدللہ رمضان مبارک کے اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری نیکیوں کی ہمیں توفیق بخشی، اور اللہ کی توفیق سے ہم نے چھوٹی موٹی بہت ساری عبادتیں الحمدللہ ادا کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری تمام عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، اور مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد و اتفاق اللہ رب العالمین پیدا فرمائے، تاکہ ہم اپنے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں اور ان کو پسپا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے اندر آپسی محبت دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اور جو کچھ بھی آپسی ذاتی جو خلش ہوتی ہے اور ذاتی اختلافات کی وجہ سے حسد، کینہ، بغض وغیرہ دلوں میں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین رمضان کے اس مہینے کی برکتوں سے ہمارے اپنے سینوں سے اس طرح کے برے اخلاق اور برے اوصاف، ہمارے اپنے سینوں کو برے اوصاف سے اللہ رب العالمین پاک فرمائے، اور ہمارے اپنے جتنے جو لوگ بزرگ، ہمارے اپنے بڑے جو فوت ہو چکے ہیں، جو بھی ہم سے ہمارے رشتہ دار جو بھی فوت ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین ماہ مبارک رمضان میں ان سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے، اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اور ہمارے اپنے معاشرے میں اور پوری دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کی پریشانیاں کسی بھی حیثیت سے جو بھی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیاں دور فرمائے، بیماروں کو اللہ رب العالمین مکمل تندرستی نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح سے ہمارے اپنے وہ مسلمان جو کہ دنیا کے کونے کونے میں آج اس وقت بہت ہی پریشان اور مختلف قسم کی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین دشمنوں کی ساری سازشوں کو اللہ تعالیٰ ناکام فرمائے، اور مسلمانوں کی اللہ رب العالمین مدد فرمائے، اور مسلمانوں کو تقویت اللہ تعالیٰ پہنچائے، اور اللہ رب العالمین سارے مسلمانوں کا حامی اور ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها
زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل طاعاتنا، اللهم اختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران والعتق من النيران. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن والأمة الإسلامية في صحة وعافية وأمن وأمان وعز وشرف يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم كن للمسلمين ناصرا ومؤيدا، اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان ناصرا ومؤيدا. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين. اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم يا رب العالمين. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.